مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، یہودی، مسیحی اور مسلمان یہ تینوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارا جد امجد ہے، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ابراہم ریلیجن ہے، اور تینوں کے تینوں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ پر یاد رکھیے، ابراہیم تینوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ صرف ایمانداروں کا باپ ہے۔ اور آئیے آج ہم اس کے ایمان کی ایک جھلک جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اور خدا نے اس کو کہا کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے اسحاق ہے، جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو موریا پہاڑ پہ لے جا، اور وہاں پہ میں جس پہاڑ پہ تجھے کہوں گا وہاں پہ جا کے اس کو میرے آگے تو سوختنی قربانی کے لیے ذبح کر دینا۔ خیر، مدراش ربا میں آتا ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو یہ کہا کہ تو اپنا بیٹے اسحاق کو میرے لیے قربان کر، تو شیطان نے آ کے ابراہیم کو ورگلانے کی کوشش کی، اور ابراہیم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جو ابراہیم ہے اس نے شیطان کو کہا کہ میرے خدا نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اس نے جب کہا ہے کہ میری نسل آسمان کے تاروں کی مانند اور سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، تو وہ ہوگی۔ کیونکہ عبرانیوں کے خط میں پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ابراہیم اسحاق کو قربان کرنے کے لیے موریا پہاڑ پہ لے گیا، کیونکہ اس کو یہ ایمان تھا کہ خدا نے اگر کہا ہے کہ تیری نسل آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی تو ہوگی، وہ زندہ کرنے کے بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے شیطان کو جواب مل گیا۔ اس کے بعد وہ سارہ کے پاس گیا، تو ماں جی سے جا کے کہتا ہے کہ اگر ساری عمر کے بعد اولاد عطا کر ہی دی ہے تو اب پوچھو ذرا ابراہیم سے کہ خدا نے اس سے قربانی مانگی ہے، اور ابراہیم قربان کرنے کے لیے اسحاق کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ماں جی نے پوچھا شیطان سے کہ کیا ابراہیم اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا خدا کے کہنے پہ جا رہا ہے؟ تو یہاں شیطان نے کہا کہ وہ خدا کے کہنے پہ جا رہا ہے۔ تو سارہ نے جواب دیا، تو پھر خدا جانے اور اس کا خلیل جانے تو کون ہوتا ہے بیچ میں بات کرنے والا؟ یہاں سے بھی جواب مل گیا۔ اب آگے جو 22ویں باب کی 7 آیت ہے، وہاں پہ یہ اسحاق سے شیطان نے کہلوائی تھی۔ پھر وہ اسحاق کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے بابا سے پوچھ کہ ہم نے لکڑیاں بھی لے لی ہیں جلانے کے لیے، آگ بھی لے لی ہے، چھری بھی لے لی ہے، لیکن برہ کہاں ہے قربانی کے لیے؟ تو یہ جو آیت ہے 7ویں آیت ہے 22ویں باب کی، وہ شیطان نے جو ہے وہ اسحاق سے کہلوائی تھی۔ تو پوچھتا ہے، تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو ابراہیم نے جو ہے جواب دیا کہ یہوہ یری، وہ خود مہیا کرے گا۔ یہ تھا اس کے ایمان کا معیار، کہ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اور اسی کو 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھ اس نے اپنے خادموں کو بھی لیا، لیکن جب وہ موریا پہاڑ ان کو نظر آنے لگا، وہ ابھی کچھ فاصلے پہ ہی تھے، اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا پہاڑ پہ جاتے ہیں، سجدہ کر کے واپس آئیں گے۔ اب جس مقصد کے لیے وہ جا رہا تھا، اس مقصد کے مطابق تو اسحاق کو اس نے قربان کر دینا تھا، تو واپس تو اس نے اکیلے نہیں آنا تھا۔ تو اردو میں جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤں گا۔ ابراہیم کو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آؤں گا، مگر ابراہیم نے کہا کہ آئیں گے۔ یہ اس کے ایمان کا معیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجھے ذبح نہیں کرنے دے گا، یا خدا اس کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، تو یہ میرے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ اس کے ایمان کا معیار تھا۔ خیر، اس کے بعد جو ہے ابراہیم نے لکڑیاں جو ہیں وہ اسحاق کے کندھے پہ لادیں، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ اسحاق جو ہے وہ مثل مسیح ہے، یہ میں ویڈیو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس کے اوپر۔ وہ جب اوپر گئے تو وہاں پہ جا کے ابراہیم نے لکڑیاں چنی، اور اس کے بعد اس نے اسحاق کو کہا کہ بیٹا برا کوئی نہیں، میں تجھے ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ اب اسحاق کے خیال میں یہ لازمی آیا ہوگا کہ شاید وہ آدمی جو تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ میرا بابا واقعی مجھے ہی قربان کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کے ملتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا کتنا فرما بردار تھا۔
آج کل ہم آف کورس ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے ہر 5 سال میں. دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کہ 5 سال کے بعد جنریشن بدل جاتی ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی سے نئی جو ہے وہ ایجادات ہو رہی ہیں، نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہم اگر تھوڑا سا ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑی سی اچھی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں تو ہم نہ اپنے بڑوں کو، اپنے پیرنٹس کو، ان کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم سیدھا کہتے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہو. لیکن یہ اسحاق جو ہے وہ ایک فرما بردار بیٹے کی جو ہے وہ یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے. اور مدراج ربا میں آتا ہے کہ اسحاق نے یہ ابراہیم سے کہا تھا کہ مجھے باندھ لو اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلاؤ اور میں آگے سے تڑپوں اور آپ کی جو ہے وہ پترانہ محبت جاگ جائے اور خدا کے حکم میں جو ہے وہ حکم عدولی ہو جائے. تو یہ ہے ایک بیٹے کا باپ سے فرما برداری اور ایک باپ سے معیار کہ اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور خدا سے عہد کیا ہوا ہے تو اپنے باپ کی عزت کی خاطر وہ چپ کر کے وہاں پہ لیٹ گیا. خیر اب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلانے لگا. جب لکھا ہے کہ فرشتہ نے آسمان سے پکارا، اے ابراہیم، اے ابراہیم، بچے کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچانا. اور پیچھے دیکھا کہ خدا نے مہیا کر دیا. اب اسحاق جو ہے وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے بابا کا خدا زندہ باد. اور کہتا ہوگا ذہن میں لازمی کہ وہ جو آدمی آیا تھا وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ، اور میرے بابا کا خدا سچا اور اپنے عہد کا پکا خدا ہے، تو اس نے واقعی مہیا کر دیا ہے. عزیزو، یہ تھی ابراہیم کے ایمان کی ایک جھلک. ایمین خدا اپنا جو ہے وہ تعارف کرواتا تو کہتا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں. ایمین نے اس کو خلیل کہا. یہ ہے خدا کا خلیل جو اپنے خدا کے عہد کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلا گیا. کیونکہ یہ اس وقت میں ایک رائج تھا، کوننٹ یا عہد باندھنے کے لیے لوگ دیوتاؤں کے آگے جو ہم قربانیاں دیتے تھے. ان کو دکھانے کے لیے خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تمہارے دیوتا، تمہارے خدا تم سے خون لیتے ہیں، میں سچا خدا ہوں اور میں تمہارے لیے بلکہ خود مہیا کرتا ہوں، میں اپنا خون دیتا ہوں. عزیزو، اب آج کا کلام سنیے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسحاق مثل مسیح تھا. جس طرح اسحاق لکڑیاں اپنے کاندھے پہ لے کے چلا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی صلیب اپنے کاندھے پہ لے کے چلے. اور یسایہ نبی کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگے. در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہی اس کی سلطنت ہے. جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش سے ہی مسلمان ہوتا ہے. جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش سے یہودی ہے. سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے پیدائش سے ہی سکھ ہے. ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے پیدائش سے بھی وہ ہندو ہی ہے. لیکن یاد رکھیے کوئی بھی مسیحی پیدائش سے مسیحی نہیں ہوتا تب تک جب تک وہ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتا. کیونکہ در حقیقت صلیب ہی اس کی سلطنت ہے. یسایہ نبی کہتے ہیں کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کی صلیب پر ایمان رکھنے والا ہی اس کی سلطنت میں شامل ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب ابراہیم نے اس برے کو لے کے ذبح کیا تو اسحاق وہیں پاس پہ کھڑا ہوا تھا. کیا اسحاق نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ جو چھری اس برے کے اوپر چلی ہے یہ چھری مجھ پہ چلنے والی تھی؟ جس طرح ابھی یہ تڑپ رہا ہے اس طرح میں تڑپتا. جس طرح اس کا خون نکل رہا ہے اس طرح میرا خون نکلنا تھا. تو کیا اسحاق نے نہیں کہا ہوگا کہ اے یہوہ یری، اے میرے بابا کے خدا، اے خدا واحد، تیرا شکریہ کہ تو نے خود برہ مہیا کیا. عزیزو، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ اسحاق مثل مسیح ہے. جس طرح وہ برہ جو تھا وہ جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا، اسے خداوند یسوع مسیح نے کانٹوں کا تاج جو ہے وہ سر پہ سجایا. جو سزا میری تھی، جو موت میری اور آپ کے لیے مقرر کی گئی تھی، جو کوڑے مجھے اور آپ کو پڑنے تھے، وہ داڑھی شاید ہماری نوچی جاتی، وہ ہمارے منہ پہ شاید تھوکا جاتا. یہ ساری مصیبتیں خداوند یسوع مسیح نے خود برداشت کی. کیا ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم بھی آج اس کا شکریہ ادا کریں کہ اے خداوند تیرا بہت شکریہ
کہ تو میرے گناہوں کے لیے صلیب چڑھا، جو موت میرے لیے لکھی گئی تھی تو نے اس موت کو لیا، بلکہ اس موت کو فتح کیا۔ آئیے اس کے کفارہ کو یاد کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ آپ تب تک مسیحی نہیں ہیں جب تک یسوع کے کفارے پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ آج کا حاصل کلام کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھیں، اور ایمان کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں نا ایک فقیر ہمارے پاس آتا تھا، تو اس کے پاس کوئی کٹورا یا کچھ بھی بیگ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم اس کو کہتے تھے کہ تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تو ہم جو ہے وہ آٹا یا جو بھی ہم نے تجھے دینی ہے بخشش وہ کس میں دیں؟ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم دعا تو کرواتے ہیں، ہم ایمان نہیں رکھتے، بس ایسے ہی جو ہے وہ چلو جی ایک چھوٹی سی دعا کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، دعا ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کٹورا لے کے آئیں، کٹورا لے کے آئیں گے تو آپ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں، تو جب آپ بڑا کٹورا لے کے آئیں گے، خدا یسوع مسیح نے جس کو بھی شفا دی اس کو کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تو ایمان کے ساتھ آئیں، تو یقین مانیے آپ جب آئیں گے اس ایمان کے ساتھ کہ خدا نے کر دیا تو وہ کر دے گا۔ خداوند یہوہ یری ہے، دا لارڈ ہو پرووائڈز، جو مہیا کرتا ہے، وہ خود مہیا کرتا ہے، آپ کو صرف اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے کفارے پہ ایمان رکھنا، وہ خود مہیا کرتا ہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف کرے اور اپنا نور ہمیشہ آپ پہ چمکائے، آمین۔